تصور کریں کہ ایک شخص کے پاس کائنات کا سب سے روشن اور سچا علم موجود ہے، مطلب ایک ایسی حقیقت جو اس کے ارد گرد موجود ہر انسان کو تباہی سے بچا سکتی ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جب وہ یہ علم لوگوں کے سامنے لاتا ہے تو لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل، وہ اس سے شدید کراہت کرنے لگتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، وہ اس روشنی سے اس قدر دور بھاگتے ہیں جیسے وہ کوئی زہر ہو۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سچائی اتنی واضح ہو تو لوگ اس سے اندھے کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیا یہ بات پہنچانے والی کی خامی ہے یا پھر انسانی دماغ کی وہ پیچیدہ ساخت جو نئی سچائی کو دشمن سمجھتی ہے؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا سوال ہے، اور اسی لیے آج کی اس علمی نشست میں ہم ابلاغ اور انسانی نفسیات کے اسی حیرت انگیز پہلو پر بات کرنے والے ہیں۔ ہمارے پاس آج جو ماخذ ہے وہ بظاہر ایک انتہائی مختصر سی عبارت ہے۔ ہاں، لیکن وہ اپنے اندر انسانی شعور اور آزادی انتخاب کا ایک پورا سمندر سمیٹے ہوئے۔ ہم قرآن مجید کی 11ویں سورت یعنی سورہ ہود کی 28ویں آیت کے عربی متن کا گہرا جائزہ لے رہے ہیں، جس کا عنوان ہے سورہ ہود آیت نمبر 28 کی رحمت الہی۔ اور میں یہاں واضح کرتی چلوں کہ اس نشست کا مقصد محض اس آیت کا سرسری سا ترجمہ پڑھنا نہیں ہے۔ مطلب ہم صرف تاریخی پس منظر تک محدود نہیں رہیں گے، ہم ان مخصوص الفاظ کی تہوں تک پہنچنے کی کوشش کریں گے جو الہامی رحمت اور انسانی آزادی کے درمیان ایک گہرا نفسیاتی تعلق قائم کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ کیونکہ یہ آیت محض ایک قدیم مکالمہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک شاندار ماسٹر کلاس ہے کہ علم کی ترسیل کیسے ہوتی ہے اور انسانی ذہن معلومات کو کیسے پروسیس کرتا ہے۔ اچھا، تو آئیے اس کی پرتیں کھولتے ہیں۔ یہ آیت دراصل ایک نبی کی طرف سے اپنی قوم سے کیے گئے خطاب پر مبنی ہے۔ متکلم اپنی بات کا آغاز ایک بہت گہرے تعلق سے کرتا ہے۔ جی، وہ اپنی قوم کو مخاطب کر رہا ہوتا ہے۔ ہاں، وہ کہتا ہے قال یا قومی ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اس نے کہا، اے میری قوم، بھلا دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا کی ہو۔ واہ، اس ایک جملے میں ابلاغ کے کتنے بنیادی اصول چھپے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ سب سے پہلے تو یہ لفظ یا قومی، مطلب اے میری قوم۔ متکلم خود کو ان سے الگ یا کوئی برتر انسان بنا کر پیش نہیں کر رہا، وہ بتا رہا ہے کہ میں تمہی میں سے ہوں۔ صحیح، اور پھر وہ دو انتہائی اہم تصورات کا ذکر کرتا ہے۔ پہلا بینتن، یعنی ایک واضح اور روشن دلیل، اور دوسرا رحمتن، یعنی رحمت یا شفقت۔ اور یہی چیز مجھے سب سے انوکھی لگتی ہے۔ عام طور پر جب ہم دلیل یا ثبوت کا لفظ سنتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ کوئی عدالت کا کٹہرا یا کوئی خشک ریاضی کا فارمولا، مطلب کوئی ایسی منطق جس کا مقصد صرف بحث جیتنا ہو۔ جی بالکل، منطق عموماً سرد ہوتی ہے اور جذبات سے عاری ہوتی ہے۔ ہاں، لیکن یہاں متکلم اپنی دلیل کو ایک الہامی رحمت کے ساتھ جوڑ رہا ہے۔ اگر میں ایک مثال دوں تو تصور کریں کہ کوئی شخص اندھیرے میں ایک روشن چراغ لے کر کھڑا ہے اور وہ اپنی کمیونٹی کو پکار رہا ہے کہ آؤ اور اس روشنی اور تحفظ کے تحفے کو قبول کرو۔ یہ بہت خوبصورت مثال ہے، اور یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت میں دلیل اور رحمت کا یہ امتزاج کیوں پیش کیا گیا ہے۔ خالص منطق انسانی دماغ کو قائل تو کر سکتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ دل کو بھی مسخر کرے۔ صحیح، دل جیتنے کے لیے کچھ اور چاہیے ہوتا ہے۔ بالکل، اور جب متکلم یہ کہتا ہے کہ اس کے پاس ایک بینہ ہے جو اس کے رب کی طرف سے ہے، تو لفظ رب کا انتخاب بہت معنی خیز ہے۔ عربی زبان میں رب محض حکمران کو نہیں کہتے، بلکہ اس میں پرورش کرنے اور درجہ بدرجہ کمال تک پہنچانے کا مفہوم شامل ہے۔ یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس جو علم ہے وہ کوئی ہتھیار نہیں ہے جس سے میں تمہاری جہالت پر وار کروں۔ ایگزیکٹلی، وہ بتا رہا ہے کہ یہ علم اس ہستی کی طرف سے ہے جو ہم سب کی پرورش کرتی ہے۔ علم جب ہمدردی اور سامنے والے کی فلاح کے جذبے کے ساتھ ملتا ہے تبھی وہ حقیقی رحمت بنتا ہے، ورنہ علم تو انسان کو متکبر بھی بنا سکتا ہے۔ یہ بات ابلاغ کے روایتی تصور کو بالکل بدل کر رکھ دیتی ہے۔ متکلم یہ واضح کر رہا ہے کہ اس کا مقصد تسلط قائم کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک تحفہ بانٹنا ہے، اور وہ لفظ من عندہ
یعنی اپنے پاس سے استعمال کر کے اس رحمت کے خالص ہونے پر زور دے رہا ہے۔ جی ہاں، یہ مکمل طور پر ایک بے غرض پیشکش ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ مطلب میرا ایک سوال یہاں ایک بہت بڑی الجھن کو جنم دیتا ہے۔ اگر متکلم کا انداز اتنا ہی ہمدردانہ ہے اور اس کی دلیل بالکل واضح ہے، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ ابلاغ کا یہ عمل ناکام کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ لوگ دوڑ کر اس علم کو قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ کیا پیغام پہنچانے والے کے انداز میں کوئی خامی رہ گئی تھی، یا اس نے صحیح الفاظ نہیں چنے؟ کیونکہ اگر ایک چیز اتنی فائدہ مند ہے تو اسے رد کرنے کی کوئی منطقی وجہ تو نظر نہیں آتی۔ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ شاید سمجھانے والے کے ابلاغ میں کوئی نقص ہو، لیکن جدید نفسیات ہمیں بتاتی ہے کہ مسئلہ ہمیشہ پیغام دینے والے کی مہارت میں نہیں ہوتا۔ پیغام وصول کرنے والے کا اندرونی میکانزم اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ یعنی مسئلہ ریسیور اینڈ پر ہے۔ جی بالکل، اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ آیت ہمیں نفسیات کی گہرائیوں میں لے جاتی ہے۔ خامی اس روشنی یا دلیل میں نہیں ہے، بلکہ وصول کنندہ کے نفسیاتی دفاعی نظام میں ہے۔ بالکل، اور آیت کے اگلے الفاظ اسی دفاعی نظام کی طرف اشارہ کرتے ہیں، فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، جس کا مطلب ہے پھر وہ تم پر پوشیدہ کر دی گئی یا تمہیں اس سے اندھا کر دیا گیا۔ یہ بہت طاقتور الفاظ ہیں۔ ہاں، اب یہاں ایک اور بظاہر تضاد ابھرتا ہے۔ اگر ایک چیز پہلے سے ہی بینت ہے، یعنی اتنی روشن کہ کوئی شک نہیں، تو وہ امیت یعنی پوشیدہ کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی سچائی خود کو چھپا سکتی ہے؟ سچائی خود کو نہیں چھپاتی، بلکہ دیکھنے والا آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ بالکل، اس پر مجھے میڈیکل سائنس کی ایک مثال یاد آ رہی ہے۔ فرض کریں ایک مریض کا جگر خراب ہو چکا ہے اور اسے زندہ رہنے کے لیے ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے۔ اب جب سرجن ایک نیا صحت مند جگر لگاتا ہے جو کہ اس کے لیے زندگی کی نوید ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا اپنا مدافعتی نظام اسے رد کر دیتا ہے۔ ایگزیکٹلی، مریض کا مدافعتی نظام اس نئے جگر کو بیرونی خطرہ سمجھ کر اس پر حملہ کر دیتا ہے، حالانکہ وہ اس کے لیے سراسر رحمت ہے۔ جسم اس جان بچانے والے عضو کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے کیونکہ وہ پرانے ماحول سے مطابقت نہیں رکھتا۔ کیا انسانی دماغ کا رویہ بھی ایسا ہی نہیں ہے؟ واہ، میں کہتی ہوں یہ ایک انتہائی شاندار اور برمحل تمثیل ہے۔ دماغ واقعی خیالات کے حوالے سے ایک مدافعتی نظام کی طرح کام کرتا ہے۔ جدید نفسیات میں اس رجحان کو کوگنیٹو ڈسوننس یا علمی تضاد کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، کوگنیٹو ڈسوننس یہ بہت عام ہے۔ اور کنفرمیشن بائس بھی۔ دیکھیں، جب انسان اپنی پوری زندگی، اپنے سماجی رتبے اور عقائد کو ایک نظریے پر کھڑا کر لیتا ہے تو وہ نظریہ اس کی ذات کا حصہ بن جاتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص کتنی ہی واضح دلیل کے ساتھ آئے، دماغ اسے صرف ایک رائے نہیں سمجھتا۔ تو پھر دماغ اسے کیا سمجھتا ہے؟ دماغ اسے اپنے وجود پر ایک حیاتیاتی حملے کے طور پر محسوس کرتا ہے۔ دماغ کا وہ حصہ جسے ہم ایمگڈالا کہتے ہیں، جو خطرے کے وقت لڑو یا بھاگو کا سگنل دیتا ہے، وہ متحرک ہو جاتا ہے، اور اس دفاعی عمل میں انسان کا دماغ جان بوجھ کر حقائق کو دیکھنے سے انکار کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اپنے اندرونی اندھے پن کو باہر کی خامی سمجھ بیٹھتا ہے۔ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ تمہاری دلیل میں جان نہیں ہے، جبکہ در حقیقت اس کا اپنا شعوری نظام اسے پروسیس کرنے سے انکار کر رہا ہوتا ہے۔ جی بالکل، وہ اپنی پرانی آرام دہ دنیا کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ نہیں کہا گیا کہ خدا نے وہ دلیل تم سے چھپا دی، بلکہ کہا گیا فُأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، یعنی وہ تم پر چھپا دی گئی۔ یعنی روشنی تو موجود ہے، بس تم نے اپنی ضد اور تقلید سے اپنی عقل پر پردہ ڈال لیا ہے۔ ہاں، یہ اندھا پن کوئی بیرونی سزا نہیں ہے، بلکہ انسان کے اپنے نفسیاتی انتخاب کا براہ راست نتیجہ ہے۔ روشنی مسلسل چمک رہی ہے، لیکن وہ ان کے لیے پوشیدہ ہو کر رہ گئی ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں یہی وہ تصادم ہے جو کسی بھی علم کے دائی کے لیے سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے۔ ایک طرف وہ شخص ہے جس نے سچائی کا مزہ چکھ لیا ہے اور وہ تڑپ رہا ہے کہ اس کے لوگ بھی فلاح پا جائیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے ذہن کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ بالکل۔ اب اس مرحلے پر پہنچ کر ابلاغ کرنے والے کے پاس کیا راستہ بچتا ہے؟ جب دلیل بھی کام نہ آئے تو کیا اسے طاقت کا استعمال کر کے سچائی نافذ کر دینی چاہیے؟ کیونکہ بہرحال اس میں ان کا اپنا ہی بھلا ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، اور اس سوال کا جواب ہمیں آیت کے آخری اور طاقتور ترین حصے میں ملتا ہے۔ متکلم یہ ساری مزاحمت دیکھنے کے بعد ایک حتمی سوال کرتا ہے، ان نلزمکموہا وانتم لہا کارہون، جس کا ترجمہ ہے کہ کیا ہم اسے زبردستی تم پر مسلط کر دیں جبکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ جی ہاں، یہاں دو الفاظ پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک ان نلزمکموہا، یعنی
مسلط کرنا یا زبردستی جبر کرنا، اور دوسرا کارہون یعنی کراہت محسوس کرنا۔ یہ محض اختلاف نہیں ہے بلکہ شدید جذباتی ناپسندیدگی ہے۔ جیسے کسی گندی یا بدبودار چیز سے انسان دور بھاگتا ہے۔ بالکل۔ اب متکلم یہ مان رہا ہے کہ قوم اس رحمت سے کراہت محسوس کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جبر کا راستہ اختیار کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ فرض کریں ایک شخص پانی میں ڈوب رہا ہے اور آپ لائف جیکٹ لے کر اس کے پاس جاتے ہیں۔ صحیح، وہ ڈوب رہا ہے اور آپ اسے بچانا چاہتے ہیں۔ ہاں، لیکن وہ ڈوبنے والا خوف کے مارے اس لائف جیکٹ کو کوئی سمندری بلا سمجھ لیتا ہے اور آپ پر ہی حملے شروع کر دیتا ہے۔ آپ کی نیت تو 100% خالص ہے، تو کیا آپ اسے مار پیٹ کر زبردستی جیکٹ پہنائیں گے؟ شاید جسمانی جان بچانے کے لیے جبر جائز ہو، لیکن شعور کے معاملے میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایگزیکٹلی۔ جب معاملہ انسانی نظریے اور روحانی آزادی کا ہو تو شعور کو زبردستی مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ حصہ انسانی آزادی انتخاب کا تاریخ کے سب سے عظیم اعلانات میں سے ایک ہے۔ یہ اس بات کی واضح نفی ہے کہ سچائی کو ڈنڈے کے زور پر منوایا جا سکتا ہے۔ یعنی جبر اور رحمت کبھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ بالکل۔ متکلم دراصل خالق کا بنیادی اصول بتا رہا ہے۔ اگر خالق چاہتا تو اس کے پاس لامحدود طاقت تھی۔ وہ دماغ کو ایسے پروگرام کر سکتا تھا کہ انسان سچائی ماننے پر مجبور ہو جاتا، جیسے کشش ثقل کا قانون کام کرتا ہے۔ ہاں، لیکن اگر ایسا ہو جاتا تو پھر انسان اور روبوٹ میں کیا فرق رہ جاتا؟ یہی تو بات ہے، پھر انسان کے انکار یا اقرار کی کوئی اہمیت ہی نہ رہتی۔ یعنی انسان کی ساری قدر و قیمت اور شعور کا حسن ہی اس آزادی انتخاب میں پوشیدہ ہے۔ اگر کسی شاندار تحفے کو آپ زبردستی کسی کے گلے میں باندھ دیں گے تو وہ اسے تحفہ نہیں بلکہ عذاب سمجھے گا۔ جی، وہ اسے ایک بوجھ سمجھے گا۔ ایک سچا نظریہ تبھی جنم لیتا ہے جب انسان اپنی مرضی اور عقل کا استعمال کر کے اس رحمت کو گلے لگاتا ہے۔ یہ تو فری ول یعنی آزادی ارادہ کی بہت بڑی بحث کا عملی جواب ہے۔ متکلم اپنی قوم کو بتا رہا ہے کہ سچائی حتمی ہے، لیکن اسے قبول کرنا تمہاری اپنی آمادگی پر منحصر ہے۔ اور میری نظر میں یہاں ایک سچے رہبر اور ایک آمر کے درمیان کا فرق بھی کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ ایک آمر کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگ بات مانیں، چاہے ڈر کر ہی کیوں نہ مانیں۔ وہ طاقت کا استعمال کرتا ہے، جبکہ الہامی طریقہ کار کا ہدف محض ظاہری اطاعت نہیں ہوتا۔ بالکل، ان کا ہدف دلوں کی تبدیلی ہوتا ہے، اور دلوں کو زبردستی نہیں بدلا جا سکتا۔ جبر کے ذریعے آپ صرف خوف داخل کر سکتے ہیں، لیکن سچا شعور ہمیشہ اندر سے باہر کی طرف سفر کرتا ہے۔ یہ تصور واقعی انسان کے وجود کو ایک غیر معمولی وقار بخشتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جبر سے لایا گیا شعور ہے ہی نہیں۔ متکلم اپنی بے بسی کا اظہار نہیں کر رہا، بلکہ وہ ایک بلند اخلاقی اصول پر کھڑا ہے۔ ہاں، وہ بتا رہا ہے کہ میرا کام صرف اندھیرے میں روشنی دکھانا ہے۔ بالکل، اور وہ بھی دلیل کے ساتھ۔ اب یہ تمہارا کام ہے کہ آنکھیں کھولتے ہو یا نہیں۔ تمہارے دلوں کے دروازے زبردستی توڑنا میرے اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ اگر دروازہ توڑ دیا تو شعور کا تقدس پامال ہو جائے گا۔ اور کوئی بھی الہامی نمائندہ اس تقدس کو پامال کرنے نہیں آتا، بلکہ اسے بیدار کرنے آتا ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنا ہمارے اپنے ارتقاء کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ وہ کیسے؟ مطلب اس کا ہماری زندگیوں پر کیا اثر ہوتا ہے؟ دیکھیں، جب ہم مان لیتے ہیں کہ سامنے والے کو ہماری بات مسترد کرنے کا حق حاصل ہے، تبھی ہمارے اندر صبر پیدا ہوتا ہے، ورنہ ہم بھی اسی لڑو یا بھاگو والے رد عمل کا شکار ہو کر اپنی سچائی کو ایک ہتھیار بنا لیں گے۔ اور اس سے معاشرے میں ایک دائمی تصادم پیدا ہو جائے گا۔ یہ تفصیلی گفتگو واقعی بہت سے پیچیدہ تصورات کو ایک لڑی میں پرو دیتی ہے۔ اگر میں آج کے اس سفر کا خلاصہ کروں تو ہم نے 3 مراحل طے کیے ہیں۔ جی بالکل، 3 واضح مراحل۔ ہم نے شروعات کی ایک شاندار پیشکش سے، جہاں واضح دلیل اور رحمت کو ایک ساتھ پیش کیا گیا۔ پھر ہم نے اس المیے کو سمجھا کہ کیسے انسان کا اپنا مدافعتی نظام اسے حقیقت سے اندھا کر دیتا ہے، اور آخر میں ہم نے سیکھا کہ آزادی انتخاب کا احترام ہر حال میں مقدم ہے۔ اور یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، بلکہ آج کے دور کے ہر انسان کے لیے ایک گائیڈ لائن ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے ہم اس بحث کی عملی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ کوئی کتابی باتیں نہیں ہیں، ہماری روزمرہ زندگی میں اس کی جھلک موجود ہے۔ چاہے کوئی استاد ہو جو طلبہ کو نیا زاویہ دے رہا ہو، یا کوئی مینیجر ہو جو اپنی ٹیم کی رہنمائی کر رہا ہو۔
हाँ, या आम समाजी ताल्लुकात हों, जहां लोग एक दूसरे को कोई दुरुस्त बात समझाने की कोशिश कर रहे हों। ये आयत बताती है कि अगर आपके पास कोई ज़बरदस्त आइडिया है भी, तो आपका काम सिर्फ उसे बेहतरीन और हमदर्दाना तरीके से पेश करना है। क्योंकि दिल और दिमाग बदलने के लिए डंडा काम नहीं आता, सब्र और शाइस्ता इबलाग चाहिए होता है। बिल्कुल, सामने वाले की अंदरूनी आमादगी दरकार होती है। तो आज के इस तफसीली जायजे को मैं एक फ़िक्र अंगेज सवाल पर ख़त्म करना चाहूँगा, जो इसी माखज़ से फूटता है और हमारे रवैयों पर सवाल उठाता है। जी, मैं भी वो सवाल सुनना चाहूंगी। सुनने वालों के लिए ये सोचने का मकाम है कि अगर खालिस इल्हामी रहमत को भी उन लोगों पर ज़बरदस्ती मुसल्लत नहीं किया जा सकता, जो अपनी कम फहमी के बायस उससे नापसंदीदगी का इजहार कर रहे हैं, तो हम आम इंसान अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितनी बार अपनी नामुकम्मल दलीलों और ज़ाती नज़रियात को दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं। वाकई ये तो रोज का मामूल है कि हम उन लोगों पर अपनी बात मुसल्लत करते हैं जो अभी तैयार ही नहीं होते। हाँ, तो क्या हमारा ज़बरदस्ती करना हमारी दलील की कमज़ोरी को ज़ाहिर करता है, या हमारी अपनी अना के उस खौफ को कि कहीं हम गलत साबित ना हो जाएं? इस सवाल पर ज़रूर गौर कीजिएगा। इल्म और शऊर के इस गहरे सफ़र में हमारे साथ शामिल होने के लिए तमाम सामीन का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली इल्मी निशात तक अपनी जुस्तजू जारी रखिएगा।